اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ صفات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس صفات لازمہ متضادہ کی اقسام ہم لوگ آج انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور صفات لازمہ متضادہ کی 10 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک ہمس ہے، جہر، شدت، توسط، رخوت، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، اذلاق اور اسمات۔ اس کا آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ مطالعہ کریں گے کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہے، ان میں کون سے حروف ہیں جو کہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہمس آ جاتا ہے، اس کا لغوی معنی چھپانا کے ہیں، اور ہمس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں آواز ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو۔ ایسے حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت، یعنی اس کے حروف کیا ہیں؟ فا، ہا، ثا، ہا، شین، خ، صاد، سین، کاف، تا، یہ والے حروف ہوں۔ اور اس کے بعد اس کا جو اپوزٹ ہے وہ جہر کے ہمارے پاس ہے، تو جہر کا لغوی معنی ظاہر ہونا۔ جہر کے اصطلاحی معنی کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو مجہورہ کہتے ہیں، اور اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو۔ محموسہ کے علاوہ تمام حروف مجہورہ ہیں، یعنی جو ہم نے پیچھے ہمس کے پڑھے فحثہ شخص سکت، اس کا مجموعہ ہے، ان کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ ہمارے جہر میں آئیں گے، مجہورہ کہلائیں گے۔ 19 حروف ہیں۔ اسی طرح سے آگے ہمارے پاس شدت آ جاتی ہے۔ شدت کا لغوی معنی سخت ہونا کے ہیں۔ شدت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف شدیدہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو۔ ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ اجیدو قطن بکت ہے، یعنی سختی کے ساتھ جو حروف ادا ہوتے ہیں، اور الف، جیم، دال، قاف، قوف، طا، با اور تا یہ حروف ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے رخوت، یعنی نرم ہونا۔ اس کی اصطلاحی تعریف ہے جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف رخوہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے علاوہ باقی تمام حروف جو ہیں وہ رخوہ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس توسط آتا ہے کہ ان دونوں صفتوں شدت اور رخوت کی درمیانی کیفیت جو ہے اس کو توسط کہتے ہیں، اور اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ درمیان میں ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے اسے متوسطہ یا بجینہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت آواز ان کے مخرج میں نہ پوری طرح بند ہو نہ پوری طرح جاری رہے۔ ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ جو ہے وہ لن عمر ہے، یعنی فحثہ شخص سکت اور لن عمر۔ ان کے علاوہ باقی سارے حروف جو ہیں وہ ہمارے رخوہ میں آئیں گے، اور توسط کے حروف کیا ہیں؟ لن عمر۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو 5ویں صفت آ جاتی ہے وہ استعلاء کی ہے، اور استعلاء کا لغوی معنی بلند ہونے کے ہیں۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ ہمیشہ تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف ہم پر پڑھتے ہیں۔ ایسے حروف جو ہیں ان کا مجموعہ خص غتن قز ہے، یعنی خا، صاد، غاد، غین، طا، قاف اور ضا، یہ حروف جو ہیں ان کو مستعلیہ کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس استفعال آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پست ہونا، اور استفعال کی اصطلاحی تعریف ہے جن حروف میں یہ صفت پائی جائے اس کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھتی۔ مستعلیہ میں اوپر اٹھتی ہے لیکن مستفیلہ میں اوپر نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں، اور مستعلیہ کے علاوہ باقی سارے حروف جو ہیں وہ مستفیلہ میں ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم دے، صحیح طور پہ یہ قواعد سکھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔